کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک واقعہ بڑا وائرل ہو رہا ہے، مجھے بھی کچھ لوگوں نے بھیجا کہ کوئی صاحب ہیں لیبیا کے، عامر المہدی، نہیں جا سکے، طیارہ دوبارہ واپس آتا ہے، اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے فنی، کہا یہی جا رہا ہے، فنی خرابی ٹھیک ہوئی اور طیارہ روانہ ہو گیا، لیکن وہ عاشق مدینہ، وہ حضور کا جو غلام تھا وہ رہ گیا پیچھے۔ سبب کچھ بھی بن گیا کہ بھائی پاسپورٹ میں کوئی نام کا ایرر ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن رہ گیا۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ طیارہ دوسری دفعہ جانے کے بعد پھر اس میں فنی خرابی پیدا ہوتی ہے، دوبارہ واپس آنا پڑتا ہے اسے۔ تو پائلٹ کہتا ہے کہ بھائی یہ عامر المہدی کون ہے؟ سارے حاجی کہہ رہے ہیں کہ اسی کی وجہ سے ہم نہیں جا پا رہے، کیونکہ جہاز کے اندر بھی شور مچ گیا، 2 دفعہ جب واپس آنا پڑا تو کہا بھائی اس کو بٹھاؤ، اور جب اسے بٹھایا گیا تو جہاز جھومتا ہوا سوئے مدینہ پہنچ گیا۔ اچھا، یہ تو ایک واقعہ ہے نا، ایک سائیڈ ہے اس کی۔ اب دوسری سائیڈ، ہزاروں حاجی ہمارے ہاں ہیں جو حج پہ جا رہے تھے، نہیں جا سکے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ اتنے سارے حاجی نہ جا سکے اور ایک حاجی کے لیے طیارہ واپس آیا۔ یہ کیا ہے؟ مطلب کبھی بندہ غور کرے نا کہ یہ کیا ہے۔ اصل میں یہ مالک کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو بلا کے نواز دیں، وہ چاہیں تو آ کے نواز دیں، یہ مرضی ہے جی۔ اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے، ڈوئل نیشنلٹی ہے ان کے پاس، دنیا کے بے شمار ممالک کا انہوں نے سفر کیا ہوا ہے، اور نہیں گئے تو حرمین شریفین نہیں دیکھے۔ میں نے جب بات چیت ہوئی ان سے تو کہا نہیں ہم تو کبھی گئے نہیں۔ اور ایسے بھی میں نے دیکھے کہ جو دنیا میں کہیں نہیں گئے، صرف مدینے گئے، وہ بھی دیکھے۔ تو مدینے پیسے سے نہیں، وسائل سے نہیں، کرم سے بندہ جاتا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ ہر عاشق مدینے پہنچے ہی پہنچے یہ بھی ضروری نہیں، عشق کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ عشق میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، فراق بھی ہوتا ہے اور وصال بھی ہوتا ہے۔ عبد الرحمن جامی کتنے بڑے عاشق ہیں، آج بھی ان کا کلام سنیں تو آنکھوں سے موتی جھڑنے لگتے ہیں۔ حج کے لیے قافلہ جا رہا ہے تو آپ بھی ساتھ جا رہے ہیں، لیکن نہیں جا سکے۔ 1 دفعہ روک دیا، 2 دفعہ روک دیا گیا، تیسری دفعہ کبھی بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی سامان میں چھپ کے جا رہے ہیں۔ میرا عشق بھی جامی ورگا نہیں، میری رومی ورگی ٹور نہیں، پیچھے سونیاں تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ تو ان کی مرضی ہے۔ جب پھر بھی قافلے والے لے کر نہ گئے، اب صبح کا وقت ہے، قافلے والوں نے آپ کو ہٹا دیا اور کھڑے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، صبح کا وقت ہے، اور دل وہیں ہے، دھڑک رہا ہے، مچل رہا ہے کہ سب گئے رہ گئے ہم، جانے کب ہوگا کرم۔ جب دیکھا مولانا جامی نے، جب قافلہ روانہ ہو رہا ہے اور خود کھڑے ہوئے ہیں، صبح کا وقت ہے، آنکھوں میں نمی آ گئی، رخ مدینے کی طرف کیا اور ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرنے لگے کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، کہ میں تو نہیں جا سکتا، اے صبح کی ٹھنڈی ہوا تو مدینے جا سکتی، تو جا کر میرا سلام میرے حضور سے کہنا۔
دیکھیں یہ محبت کے سودے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر عاشق مدینے پہنچے، لیکن یہ ضروری ہے کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے مدینے میں، وہ کہیں بھی رہے مدینے میں ہے. بس یہ یاد رکھیے. ایک شخص تھا، وہ ایک بابا جی کے پاس آیا، کہنے لگے حضور دعا کریں، میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے ہو گئے ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ قافلہ جا رہا ہے، میں بھی حج پہ جاؤں، حضور کا مدینہ بھی دیکھوں، مکہ بھی دیکھوں، طواف خانہ کعبہ کروں، صفا مروہ کی سعی کروں، ملتزم سے جا کے خوب لپٹوں، مقام ابراہیم پہ سجدے کروں، مستجاب کے مقام پر دعائیں کروں، دعا کریں. بابا جی کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ تم نہ جاؤ، تم نہ جاؤ. دھاڑیں مار مار کے رونے لگا. حضور کیسی بات کر، میں نے تو پائی پائی جمع کی ہے، آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا نہیں آئیاں جدوں بہاراں. یعنی آج جب باغ میں بہار آنے کا وقت ہے، میں نے مال جمع کر لیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ جاؤ. دھاڑے مار مار کے رویا کہ حضور ایسا نہ بولیں، میں تو دعا کرانے آیا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ جاؤ. جب وہ رو دھو کے جب فارغ ہوا تو بابا جی کہنے لگے کہ میں نے 17 حج کیے ہیں. کتنے؟ 17 حج کیے ہیں. ایسا کرو وہ سارے 17 حج کی نیکیاں تم لے لو، اور یہ جو تمہارے آنسو ہیں، یہ جو تمہارے آنسو ہیں یہ مجھے دے دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ جو آنسو ہیں تمہارے یہ ذرا مجھے دے دو. یہ جو سائیں آنکھوں کی نمی ہے نا، اور یہ جو عشق و مستی جذب و شوق ہے، یہ بہت بڑی قیمت ہے اس کی. دل میں بس محبت ہو. اصل میں خیرات ملتی ہے. کسی کو سیدنا بلال حبشی کی خیرات میں سے حصہ آتا ہوتا ہے، وہ ہر وقت بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور کسی کو سیدنا اویس کرنی کی خیرات میں سے حصہ آتا ہوتا ہے. کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے، کوئی پاس رہ کر بھی دور ہے، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں. یہ فقط نصیب کی بات ہے. مجھے اس موقع پہ اعظم چشتی صاحب کا ایک شعر ہے، حافظ صاحب شب بھر مزہ دے گا. فرماتے ہیں کہ اتنا محبوب ہے اعظم انہیں رونا میرا، اتنا محبوب ہے اعظم انہیں رونا میرا، اتنا محبوب ہے اعظم انہیں رونا میرا، ساری دنیا کو بلایا نہ بلایا مجھ کو. ساری دنیا کو بلایا نہ بلایا مجھ کو. اتنا محبوب ہے اعظم انہیں رونا میرا، ساری دنیا کو بلایا نہ بلایا مجھ کو. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. تو وہ رونا جو ہے نا، جب کوئی روتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے. حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیتے تھے. ایک لکڑی کا تنا تھا، استونے ہنانا کہا جاتا تھا. حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے. تو ایک انصاری نے ایک ممبر بنوایا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دی. لکڑی کا ممبر تھا، آپ علیہ السلام اس پر جلوہ افروز ہو گئے. اب جمعے کا دن ہے اور رونے کی آواز آ رہی ہے. جمعے کا دن ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ آواز ایسی تھی کہ جیسے کوئی ماں سے بچھڑا ہوا بچہ ماں کی جدائی میں رو رہا ہو. آہستہ آہستہ آواز بڑھ رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کہ رونے والا نظر نہیں آ رہا، لیکن آواز آ رہی ہے. اتنے میں میرے آقا کریم رؤوف و رحیم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اس لکڑی کے تنے کو جا کر حضور اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اب وہ تنا ایسے رو رہا ہے کہ جیسے کوئی ماں سے بچھڑا ہوا بچہ جب ماں سے ملتا ہے تو کیسے آہستہ آہستہ روتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس لکڑی کے ستون سے پوچھا کہ تو چاہے تو میں دعا کروں تو دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے، اور تو چاہے تو میں تجھے جنت میں بھیج دوں تاکہ جنتی لوگ تیرے پھل کھائیں، میوے کھائیں۔ اب دیکھیے وہ لکڑی کا تنا کتنا سمجھدار تھا، اس نے کہا حضور مجھے جنت میں بھیج دیں، مجھے جنت میں بھیج دیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ میرے منبر کے نیچے کھدائی کرو، پاس قدموں میں کھدائی کرو اور اس تنے کو یہاں دفن کر دو۔ اس تنے کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ پتہ چلا کہ جو حضور کے قدموں میں پہنچ گیا وہ جنت میں پہنچ گیا، جو حضور کے در تک پہنچ گیا وہ جنت تک پہنچ گیا۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، محبت ہونی چاہیے۔ دیکھیے لکڑی کا ایک سوکھا تنا جب وہ حضور کی محبت میں، عشق میں رو رہا ہے تو اس پر کرم ہو رہا ہے۔ ہم تو حضور کے غلام ہیں، اگر کوئی محبت سے کہیں بیٹھ کر بھی بس توجہ وہاں رکھے، درود پڑھ رہا ہے، آنکھیں نم ہیں۔ اب جو حجاج نہیں جا سکے وہ ان کے فون آتے ہیں، میرے پاس بھی کئی فون آ رہے ہیں کہ تسلیم بھائی ہم سے کیا خطا ہو گئی، ہم حج پہ نہیں جا سکے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں نے حضور کی سیرت پڑھی اور صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھا تو مجھے سمجھ آیا کہ آقا کریم علیہ السلام ہزارہا صحابہ کے ہمراہ جب حدیبیہ کے مقام پر آئے اور احرام باندھ کر آئے، عمرے کی نیت سے آئے، لیکن وہاں جب حضور علیہ السلام کو روک دیا گیا، پڑاؤ ڈالا گیا، اور پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور پھر وہیں پر قربانیاں کی گئیں، وہیں احرام اتار کے وہیں سے واپس مدینے حضور تشریف لے گئے، تو اس میں یہ میسج ہے، اس میں غلاموں کے لیے ایک ڈھارس ہے۔ یہی صلح حدیبیہ فتح مکہ کا سبب بنی۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جو روکا گیا ہے کسی سبب سے اس پہ کرم زیادہ ہوگا، تو مایوس نہیں ہونا ہے، بس کبھی کبھی جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے، آزمایا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ آزمائشیں عاشقوں پر آتی رہتی ہیں۔ عشق یہی تو ہے، تڑپ دیکھی جاتی کہ وہ اپنا سارا وقت صرف اسی میں صرف کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے نہیں جا سکا، اس کی وجہ سے نہیں جا سکا، اس کی وجہ سے نہیں جا سکا، یا وہ وہیں توجہ کر کے یہ عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے تو سارے اسباب اختیار کیے، حضور میں نہیں پہنچ پایا، حضور آپ ہی کرم کر دیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو یہ محبت کے سودے ہیں، اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے، شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک واقعہ ہے بڑا حج کے حوالے سے۔ بلخ شہر میں آپ صاحب منصب بڑے بزرگ تھے، تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت شفیق بلخی حج کا ارادہ فرما رہے ہیں تو کافی لوگ تیار ہو گئے کہ حضرت کے ساتھ ہم بھی حج پر جائیں۔ ڈیٹ رکھ لی گئی اور اس تاریخ کو جب قافلہ روانہ ہونے والا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جاتا، تم سارے جاؤ، میں نہیں جاتا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن آپ نہیں گئے اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ وہاں جب قافلہ پہنچا، جب لوگ مزدلفہ پہنچے تو رات کو وہاں جب قیام ہوا تو ایک شخص نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے وہ؟ اس نے دیکھا کہ کوئی اعلان کر رہا ہے کہ سارے حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کس سبب سے؟ کہا شفیق بلخی کی برکت سے اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا۔
اب وہ شخص جو اٹھا وہ انہی کے شہر بلخ کا تھا، اس نے لوگوں سے پوچھا کیا حضرت آ گئے؟ نہیں حضرت تو نہیں آئے، وہ تو وہی ہیں۔ میں نے اس طرح خواب دیکھا۔ خیر ایام حج گزار کر جب وہ واپس بلخ پہنچا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا حضور یہ تو بتائیں کہ ایسا کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے آپ حج پہ بھی نہیں گئے اور آپ کی برکت سے حاجیوں کا حج قبول ہوا، وہ عمل کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رہنے دو، یہ میرا معاملہ ہے، میں نے پہلے بھی تم لوگوں نے پوچھا میں نے نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو اب خواب دیکھا ہے، آپ بس مجھے بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ قافلہ جانے سے کچھ وقت پہلے میں کسی کام سے نکلا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے، اور وہ جانور مرا پڑا ہے اور وہ اس کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو مردہ جانور ہے، حرام گوشت ہے، تم کیسے لے سکتی ہو؟ اس نے کہا یہ میرے لیے حلال ہے، 1 ہفتہ ہو گیا ہمارے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، ہم پہ تو حلال ہے، ہم نے جان بچانے کے لیے کھانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں واپس گھر گیا اور جا کر جو میں نے زاد راہ جمع کیا ہوا تھا حج کے لیے وہ سب اٹھایا اور اس خاتون کے حوالے کر دیا۔ میں نے یہ نیت کی کہ میں آئندہ سال حج کر لوں گا، اس سال کا یہ سارا میں ان کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو فرماتے ہیں شاید رب کو یہ ادا پسند آ گئی۔ وہ شخص کہنے لگا یقیناً یہی ادا تھی آپ کی کہ اللہ نے آپ کی برکت سے سب کا حج قبول فرما لیا۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو نہیں جا پائے وہ خدمت کا کوئی موقع ضائع نہ کرے، وہ جس طرح بھی خلق خدا کی خدمت کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ حج کا ارادہ ضرور ہو، اگر کسی پر حج فرض ہے تو وہ ارادہ کرے اور کوشش بھی کرے، لیکن نہیں جا پائے تو مایوس بھی نہ ہو۔ اور میں حضور کی ایک حدیث بتاؤں، آپ علیہ السلام کا ایک فرمان بھی ہے جس کا مفہوم ہے، دیکھیں امیر لوگوں پہ تو حج فرض ہے صاحب نصاب پہ، تو غریبوں کے لیے بھی تو حضور نے کرم فرمایا ہے نا۔ فرمایا کہ جو فجر کی نماز ادا کرے جماعت سے اور وہیں بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور وہ اشراق کا وقت ہو جائے اور وہ 2 گانا ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ والدین کو محبت بھری نگاہ سے کوئی دیکھے اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ثواب کمانے کے موقع تو ہر وقت موجود ہیں، تو یہ بھی کماتے رہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد جو مدینہ شریف میں جب حضور نے ہجرت فرمائی، وہاں آقا کریم علیہ السلام نے زندگی میں یعنی ہجرت کے بعد ایک حج فرمایا، اور اس حج کو ہم حجۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر میرے حضور نے ایک شاندار تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایسا خطبہ ہے کہ جو منشور ہے، ایک ایک لفظ اس خطبے کا کمال۔ میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کو سنیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورا منشور ہے، صرف خطبہ حجۃ الوداع پہ کوئی عمل کر لے اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے، عشق و محبت عطا فرمائے، ہم سب کو حرمین شریفین کی باادب حاضریاں عطا فرمائے۔ کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو بظاہر ہمیں نیک نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ تو بار بار جا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی بڑی محبت رکھنے والا نہیں جا پا رہا ہوتا۔ یہی سوال، ہم تو جج نہیں کر سکتے کہ کون نیک ہے اور کون بد ہے، یہ اختیار تو ہمارے پاس نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اب یہ جو عامر المہدی ہے اس کو بھی بظاہر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کوئی وضاقتہ سے تو آپ کو کوئی وہ مذہبی پیشوا نظر نہیں آئے گا۔ ایک بظاہر ایک اس کا کاروبار بھی جو ہے وہ سگریٹ کا ہے، جب اس کی ہسٹری سامنے آئی تو وہ کوئی ایسا کوئی بیک گراؤنڈ تو اس کا کوئی ایسا مذہبی نہیں ہے، لیکن کیا ادا پسند آئی یہ تو ہم نہیں جانتے، کیا عمل ایسا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتہ، یہ رب کا اور ان کا معاملہ ہے۔
تو کبھی بھی کسی کے بارے میں ہم یہ نہ کریں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عبد الرحمن جامی جیسی شخصیت، وہ مطلب نہیں جا پاتے، اسباب کے باوجود نہیں جا پاتے۔ تو کیوں نہیں گئے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ وہ جب میر کارواں وہاں پہنچا مدینہ شریف، اور اس نے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور عبد الرحمن جامی بھی تو عاشق تھا، اسے کیوں روکا گیا؟ جو خواب میں اس نے دیکھا، ارشاد ہوا کہ عبد الرحمن جامی جس محبت اور جس عقیدت اور جس شوق سے آ رہا تھا، اگر اسے نہ روکا جاتا تو محبت کا تقاضا یہی تھا کہ بہت سارے پردے، حجاب، کچھ معاملات عاشقوں کے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نہیں گئے، ساری زندگی حج پہ نہیں گئے، اور آج ہم ان کے قصیدے گاتے ہیں عاشق رسول کے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں جا کے کھڑا کیسے ہو جاؤں سامنے۔ شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں شہر میں تو آئے میں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک ڈھارس بندھائی، ورنہ یقین جانے کبھی بھی ہمت نہ ہوتی وہاں جا کے کھڑے ہونے کی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلیں، رخ کدھر کریں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور ایک شعر اس پہ میں عرض کروں، مجرم ہو تو جرم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو جرم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ تو روتے ہوئے آؤ، مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اور دوسرا آپ کے لیے شعر ہے کہ نظر تغافل یار کا، نظر تغافل یار کا گلہ کس زباں سے کروں بیاں، نظر تغافل یار کا گلہ کس زباں سے ہو بیاں، کہ شراب صد قدح آرزو خم دل میں تھی سو بھری رہی۔ کہتے میں اپنے محبوب کا گلہ کیسے کروں کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا یا نہیں بلایا، میں کیسے گلہ کروں؟ مطلب میں کیسے گلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک شخص نے کہا تیرے محبوب نے تجھے دیکھا اور اندیکھا کر دیا، دیکھا اور یعنی اگنور کر دیا۔ اس نے کہا پھر کہو، کہا تیرے محبوب نے تجھے دیکھا اندیکھا، اس نے کہا پھر کہو، کہا یہی تو کہہ رہا ہوں تیرے محبوب نے تجھے دیکھا۔ اس نے کہا جب تم کہتے ہو کہ تیرے محبوب نے تجھے دیکھا، اس کے بعد مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نظر تغافل یار کا گلہ کس زباں سے کروں بیاں، کہ شراب صد قدح آرزو خم دل میں تھی سو بھری رہی۔ اگر میرا محبوب مجھے بلا لیتا تو یہ جو اندر کی میری سراہی ہے جو بھری ہوئی تھی، میں بھر بھر کے پیالے آنسوؤں کے پیش کرتا خدمت میں، تو وہ تو دل کی بات دل میں رہ گئی۔ تو عاشقوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں، بس دعا کرو کہ اللہ عشق کی دولت عطا فرمائے۔ عشق امام است، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت رسول عطا فرمائے، آمین۔